تو تھوڑی سی گفتگو ان بچوں کے حوالے سے، اگر یہ بچے سنیں تو ظاہر سی بات ہے کہ لینگویج بیریئر ہے اور یہ تقریر اردو میں ہو رہی ہے، انگریزی میں نہیں ہو رہی، تو بچوں کو ایک چیز ان کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو ماس میڈیا کمیونیکیشن ہے اس کے ذریعے کہ صاحب آپ کیا ہیں. بچہ جو 10 سال کا ہے اس سے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، کہ میرا نام یہ ہے، والدہ کا نام یہ ہے، والد کا نام یہ ہے، بھائی کتنے ہیں، بہنیں کتنی ہیں، چچا کہاں سے تعلق ہے، وہاں سے تعلق ہے، کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، وہ اپنا تعارف کرواتا. اور بتائیے آپ اپنے بارے میں. اور اچھی نالج ہوتی، بچہ کہتا ہے کہ میرا بلڈ گروپ یہ ہے، اور اچھی نالج ماں باپ کا بلڈ گروپ یہ ہے، اور فیملی ٹری کیا ہے، ہم وہاں سے آئے، وہاں سے وہاں، پھر یہاں آئے، یہ سب باتیں وہ بتاتا. دادا کون تھے، اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں گھروں میں فیملی کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ تمہارے دادا یہ تھے، دادی ایسی تھی، وہ عزادار ایسے تھے، متقی تھے، نماز روزہ قرآن دعا. کچھ بچوں میں فیملی کے بارے میں بالکل بات نہیں ہوتی. میری درخواست ہے کہ بچوں سے فیملی کے بارے میں بات کیجیے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، جو امیگریشن لیا ہے تو آپ کہاں سے تھے، روٹس کہاں پر ہیں آپ کی، وہاں پر کون رشتہ دار ہے. گھر میں اپنی مادری زبان میں بات کیجیے، جو آپ کی زبان ہے، جو آپ کے والدین نے آپ کو سکھائی. یہ سب ہونا چاہیے. یہ فیملی کی ویلیوز ہیں کہ جو بچوں تک منتقل ہونی چاہیے. تو بچہ کل تک کا 10 سال 20 سال پہلے تک کا اپنا انٹروڈکشن جب کراتا تو وہ یہ سب باتیں کہتا جو ابھی میں نے آپ کو بتائیں. ایک چیز اور آ گئی ہے، وہ چیز ہے جو بچہ اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے، ہم جین زی ہیں، ہم جین زی ہیں. یہ جو جین زی ہیں یہ بچے، یہ ان کی آئی سائٹ کو بتاتا ہے، ان کی بلڈ گروپ کو بتاتا ہے. کس چیز کو بتاتا ہے کہ یہ ڈینوٹ کس چیز کو کرتا ہے، انڈیکیٹ کس چیز کو کرتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کس چیز کو کر رہا ہے جین زی. تو پہلی بات تو میں بچوں سے کہوں گا، زبردستی آپ کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ آپ جین زی ہیں تو آپ ڈفرینٹ ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے ہیومن ہسٹری ریکارڈڈ ہسٹری ہے، ہر جنریشن اپنے سے پچھلی جنریشن سے ڈفرینٹ ہوتی تھی. یہ بچے بھی ایسا ہی. یہ کیوں ڈالا جا رہا ہے آپ کو؟ آپ کو ایک خاص مینٹیلٹی دے کر یہ مت سمجھیے کہ جو ماس میڈیا یا آپ کی بڑی خدمت کرنا چاہتا ہے، سوشل میڈیا، یا آپ کو ایک خاص کام کے لیے ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے. یہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ جب تک یہ بچے ماں باپ کے ساتھ لائلٹی اور سنسیئرٹی کے ساتھ رہیں گے ہمارا کام نہیں بنے گا. سوسائٹی چاہتی ہے آپ کو اپنی ویلیوز دینا، اپنا ٹریڈ کیریکٹر دینا، اپنے ورچوز دینا. ماں باپ چاہتے ہیں ہم اپنا ٹریڈیشن دیں. میں نہیں کہہ رہا نہ ماں باپ کے ٹریڈیشن کے لیے آیت اتری ہے، نہ سوسائٹی کے ٹریڈیشنز کے لیے آیت اتری ہے. آیت اتری ہے کس کے لیے؟ آپ کو ایک ریئلٹی آپ کے سامنے، آپ کو مرنا ہے. آپ انگریزی بولتے ہیں، فارسی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، عربی بولتے ہیں، آپ وائٹ اسکن ہیں، آپ بلیک اسکن ہیں، آپ افریقن ہیں، آپ یورپین ہیں، آپ کہیں سے، آپ کو مرنا ہے. یہ وہ ریئلٹی ہے. آپ جین زی کہیے، جین الفا کہیے، کچھ بھی کہیے، آپ کو مرنا ہے. اس مرنے کے سلسلے میں یہ جو ایک فنومینا ہے جین زی، یہ آپ کی کیا مدد کر رہا ہے؟ یہ ریئلٹی ہے، آپ کو فیس کرنی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو سب سے جو بہترین جنریشن ہے وہ ہے جس سے میرا اور میرے ہم عمروں کا تعلق ہے. ہم نے ریڈیو اپنے گھروں میں آتے دیکھا، ہم نے ٹی وی آتے دیکھا، ہم نے آج جہاں پر انسان ہے اس کو ایولیوشن کی طرف آتے اور جاتے دیکھا. ہمیں پتہ ہے کہ ریڈیو آیا تو کیا چینجز آئیں، ٹی وی آیا تو کیا چینجز آئیں، ٹی وی 24/7 چلنے لگا تو کیا چینجز آئیں، اور پھر اس کے بعد کمپیوٹر ہمارے سامنے آیا. فیکس مشین، بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، فیکس مشین سامنے آئی. جب فیکس سامنے آیا، یہ جملہ سن لیجئے، تو ہم اپنے لڑکپن میں کہتے تھے یعنی یہاں سے پیپر ڈالیں گے امریکہ سے اسی رائٹنگ میں نکلے گا. جی اسی رائٹنگ میں نکلا. پھر اسکیننگ آئی. یہ کیا کر رہا ہے تصویر رکھ کے آدمی؟ یہ اسکین کر رہا ہے. امریکہ میں بالکل یہی تصویر جائے گی اور ہو سکتا ہے بہتر ریزولوشن، بہتر ڈیفینیشن کے ساتھ جائے. تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یہ اس شیشے کے اندر دیکھ کیوں رہا ہے آدمی؟ یہ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ اس کی آنکھوں کی تصویر اتاری جا رہی. پھر کیا ہوگا؟ جب یہ کل آفس میں آئے گا دیکھے گا تو دروازہ کھل جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں بایو میٹرک فنگر پرنٹس. عجیب ہے. آئیڈینٹیفیکیشن چلی گئی. اب آپ جا کر رجسٹر پہ سائن کیجئے. اور آخری حد جو بشر کی ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اے آئی، لا الہ الا اللہ.
یعنی واقعا لا الہ الا اللہ۔ اب یہ آگے کہاں پر جائے گا میری فیلڈ نہیں ہے جو میں اس میں بات کروں، لیکن میری فیلڈ یہ کہ ہیومن سائیکولوجی کا اس اے آئی سے اور روبوٹک لائف سے کیا رشتہ ہے۔ تو یہ اس کے لیے الگ تقریر ہونی چاہیے، میں اس میں نہیں جا رہا، لیکن بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو جینزی پہ زیادہ خوش نہ ہوا کریں۔ ریالٹی دیکھیں کیا ہے، ریالٹی یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگتی ہے، ریالٹی یہ ہے کہ آپ انسان ہیں، ریالٹی یہ ہے کہ سچائی آج بھی موجود ہے، ہیومینٹی آج بھی موجود ہے۔ جھوٹ سے کل بھی نفرت کی جاتی تھی، آج بھی نفرت کی جاتی ہے۔ کمزور کی مدد آپ کو کرنی ہے، سوسائٹی کے لیے یوزفل بننا ہے۔ ماں باپ جنہوں نے آپ کو ایجوکیٹ کیا، یہاں تک پہنچایا، ان کے کام آئیے۔ آپ کے اندر ہیومن ویلیوز کتنی ہیں؟ عجیب بات ہے، اب یہ گورا ماحول ہے، کتے کی تو تعریف کی جاتی ہے، بڑا وفادار ہے، آواز دو آ جاتا ہے، دشمن پہ حملہ کرتا ہے، رات کو سوتا نہیں ہے، یہ تمام۔ لیکن یہی چیزیں جب ماں باپ کے حوالے سے اولاد میں آئیں تو اس اولاد کو بیوقوف کہا جاتا ہے۔ آپ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ یار ابھی تک تو ماں باپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ابھی تک ماں باپ کر رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ فیملی اورینٹڈ انسان کی آج کی دنیا میں بھی عزت کی جاتی ہے۔ یہ جو فیملی اورینٹیشن ہے اس کو آپ بچائیے، ویلیوز کو بچائیے۔ اور کون سی ویلیوز کو؟ جو امام حسین نے دی، جو امیر المومنین نے دی، جو سیدہ نے دی، جو بی بی زینب نے دی، جو امام سجاد نے دی۔ ارے مولانا 1400 ایئرز بیک کی آپ بات کر رہے ہیں، کم آن، آئیے ذرا آج کی زندگی میں، جسٹ ٹیک اے لک واٹس گوئنگ آن دیئر۔ یہ سب باتیں بچے کہتے ہیں مذاق، کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے امیر المومنین کو پہچانا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے کلچر، لینگویج، ٹریڈیشن، ریلیجنز کے بیریئر کو کرش کرتے ہوئے ہر جگہ پر اپنی عظمت کو منوایا ہے۔ کہاں پر ملے گا ایسا انسان کہ سر پہ ضربت لگی ہے اور وہ قاتل کے بارے میں کوئی غلط لفظ منہ سے نہیں نکال رہا، اور قاتل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ ذرا ڈھیلے کرو اور جو مجھے کھلا رہے ہو اس کو بھی کھلاؤ۔ خبردار، اگر سزا دینا اسلامی قانون کے مطابق تو اس کی ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی مت کرنا، اور خبردار جو لوگ اس کانسپیریسی میں شامل تھے ان کو مت مارنا جب تک پروف نہ ہو، سزا ایسی مت دینا۔ پتا ہے کہاں پر ہے کوئی؟ جناب زینب کے بارے میں جینزی سے مخاطب ہوں میں، جو میری بچیاں بھی بیٹھی ہیں خواتین کے سیکشن میں، وہ بھی سنیں۔ جناب زینب کا سائیکولوجیکل انالیسس کیجئے آپ۔ یہ بات یہاں کہہ سکتا ہوں، کہیں اور نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ جناب زینب کا انالیسس آپ کیوں کر رہے ہیں؟ فضائل بتانا کس کو کہتے ہیں؟ فضائل جب آپ بتا رہے ہوتے ہیں، در خیبر اکھیڑا، تو آپ جناب امیر المومنین کی شخصیت کا انالیسس کر رہے ہیں۔ جب آپ جنگ احد و خیبر و خندق کی بات کر رہے ہیں، شب ہجرت امیر المومنین بستر پر سوئے، تو آپ امیر المومنین کی شخصیت کا انالیسس کر رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں سیدہ روزے سے تھیں، جناب امیر روزے سے تھے، حسن حسین روزے سے تھے، فضہ بھی روزے سے تھیں، خود پانی سے روزہ کھولا، فقیر کو اپنی روٹیاں دے دیں، تو یہ آپ اپیرنٹ لک جو اس کا فساد ہے اس میں جا کر آپ امیر المومنین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹیاں دے دیں، لیکن ان ڈیپتھ جا کر دیکھیے آپ انالیسس کر رہے ہیں شخصیت کا کہ جس فقیر کو جانتے نہیں تھے اس کو کھانا دیا، خود بھوکے سوئے۔ اب آپ بیٹھے رہیے قیامت تک بات کیجئے علی کے بارے میں۔ لہٰذا جینزی کو اٹیچ رہنا ہے پنجتن سے، جینزی کو اٹیچ رہنا ہے ابو الفضل عباس سے، جینزی کو اٹیچ رہنا ہے ام البنین سے، جناب سیدہ سے۔ کون سی خاتون ایسی ہے کہ جو کربلا سے چلے کوفے میں پہنچے خطبہ دے، شام میں جائے خطبہ دے، شام کے بازار میں خطبہ دے، شام کے دربار میں خطبہ دے، اور اس انداز سے کنٹرول وے میں خطبہ دے کہ وہ جب خطبہ دے تو فصاحت و بلاغت، جو ووکیبلری یہ خاتون چوز کر رہی ہے، جس انداز سے لٹریٹ ہوئے میں الفاظ لو لیول کے نہیں ہیں، آیات جو اٹھا رہی ہے یہ خاتون قرآن سے یزید سے گفتگو کے لیے وائزلی اور وزڈمیٹک وے میں اٹھا رہی ہے۔ یہ کون خاتون ہے؟ یہ وہ خاتون نہیں ہے جو کمرے میں آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، ڈنر لنچ کر کے آئی ہے شربت پی کر گرمی میں۔ یہ خاتون وہ ہے جس نے راستے پر کھانا نہیں کھایا، 20 دن تک سفر میں رہی ہے، 18 اس کے گھر کے محرم مارے گئے، لیکن اس کے باوجود اس کی جرت دیکھیے، اس کی کرج دیکھیے، اس کے اندر جو بہادری ہے، شجاعت ہے، دلاوری ہے، وہ دیکھیے۔ یہاں کوئی بتائے تاریخ میں کوئی مرد ایسا تھا کہ نہیں تھا؟
ہم اس لیے یہ ممبر رکھا گیا ہے کہ ہم جین زی سے کہیں کہ آپ ہوں گے جین زی، جین الفا، بیٹا، تھیٹا، گاما جو بھی ہوں، آپ کی ریئلٹی اور بلڈ کیمسٹری جو ہے وہ ہے پنجتنی. آپ پنجتنائزیشن کی طرف آئیے. نیچرلائزیشن ہوا ہے نا، بعض کے بعد پاکستانی پاسپورٹ تک کہیں گیا تھا. آپ آئیے پنجتنائزیشن کی طرف، اپنے آپ کو کنورٹ کیجئے پنجتنائزیشن کے اندر. یہ ہم بتانا چاہتے ہیں. آپ جو بھی جنریشن ہے، بلڈ ہیومن ہے آپ کے اندر. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آپ کو بلڈ کی ضرورت پڑے تو آپ کو چمپینزی کا بلڈ نہیں لگایا جائے گا، آپ کو بندر کا بلڈ نہیں لگایا جائے گا، آپ کو شیر، چیتے، بلی، کتے کا بلڈ نہیں لگایا جا سکتا. ہیومن بینگ کا بلڈ، انسان کا بلڈ ڈالا جائے گا، وہ بھی آپ کے گروپ سے میچ کرتا ہو. جب خدا نخواستہ کسی آرگن کے ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو ٹیشو میچ کیے جاتے ہیں. وہاں پر کیوں نہیں کہتے ہم جینزی ہیں میاں، ہمارے میچنگ مت کرو، جس کا بھی کڈنی لگتا ہے لگا دو، لنگز جس کا بھی ہے لگا دو. میاں ہم جینزی ہیں، ہمارا آپریشن مت کرو. آپ جو بھی کہہ لیں، آپ اس سرکمفرنس سے، اس سرکل سے، اس دائرے سے، اپنے لیول آف ایگزسٹنس سے، اپنے اسٹیٹس آف ایگزسٹنس سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ آپ کو صرف اور صرف معذرت کے ساتھ وہ لوگ کہ جن کا مذہب روپیہ پیسہ ہے، وہ آپ کو یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. ایک حد تک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے. ہر نسل پچھلی نسل سے مختلف ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کو ایک حد تک سمجھیں، ہر چیز کو اس جگہ پر رکھیں جہاں تک وہ ہے، اور اس کے بعد پھر سید الشہداء کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کے پنجتن ایسے ہیں، آپ کا امام ایسا ہے کہ کل سوسائٹی میں کوئی آپ سے پوچھے کس کو مانتے ہو؟ علی بن ابی طالب کو. کون علی بن ابی طالب؟ اب آپ بتائیے کون علی بن ابی طالب؟ آپ شرمائیں گے نہیں کبھی بھی.